مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کو ہر بار اپنے دین کی عظمت ثابت کرنے کے لیے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ کیا اسلام کی سچائی اس بات کی محتاج ہے کہ پہلے ویسٹ کوئی آئیڈیالوجی کریٹ کرے، کوئی فریم ورک کریٹ کرے، کوئی لفظ ایجاد کرے اور مسلمان اس کے پیچھے دوڑ پڑے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز تو اسلام میں پہلے سے موجود تھی؟ میں نے ایک صاحب کا بیان سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مظلوم، پڑوسی، غریب، یتیم اور غلام کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اسلام نے ہیومن رائٹس کا یہ موجودہ نظام 1400 سال پہلے دے دیا تھا جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، دونوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسلام تو ایک مکمل ورلڈ ویو ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس لیے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، نہ کہ اسلام کو ویسٹرن آئیڈیالوجیز اور فریم ورک کے موافق یا اس سے کمپیٹیبل ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہاں، بعض چیزیں دونوں میں مشترک ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج بھی یکساں ہو سکتے ہیں، لیکن دو مختلف تصورات کا کسی چیز میں مشترک ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دونوں کا فلسفہ بھی ایک ہے۔ اس ماڈرن لیبرل فریم ورک کے اندر ایک آٹونومس انڈیویجول ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کے فیصلے میں فائنل آتھورٹی رکھتا ہے۔ لیکن اسلام میں انسان مکرم ضرور ہے، لیکن وہ مطلق طور پہ آزاد نہیں۔ اس کے پاس اختیار ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے آزاد نہیں۔ اس کے پاس جسم ضرور ہے، لیکن یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ یعنی انسان کے پاس اختیار تو ضرور ہے، لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو بہت سی کتابوں میں یہ جملہ ملے گا، فما من حق للعبد الا وفیہ حق اللہ تعالی، یعنی انسان کے پاس اپنی حق تو ہے، لیکن اس حق میں بھی اللہ کا حق شامل ہے، یعنی اس چیز کا حکم تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ اگر کوئی مرد و عورت بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ماڈرن فریم ورک صرف اتنا دیکھے گا کہ ان دونوں کی رضامندی بھی حاصل ہے اور پھر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا اور ان کو رائٹ ٹو پرائیویسی بھی حاصل ہے، لہٰذا ہم مداخلت کیوں کریں؟ لیکن اسلام یہ کہے گا کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ نہیں۔ کسی انڈیویجول کے فیصلے کی وجہ سے یا اس کے اپنے چوائس کی وجہ سے یہ رائٹ نہیں بن جاتا، بلکہ حق وہی رہے گا جس کو حق اللہ قرار دے۔ اور کیا کوئی شخص اس بات کی جرات کر سکتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں لہٰذا یہ کہنے لگ جائے کہ فیمنزم کی دعوت تو اسلام میں پہلے سے موجود ہے؟ یہ بات غلط ہوگی۔ لہٰذا اس احساس کمتری سے باہر نکلے، اس انفیریورٹی کمپلیکس سے باہر نکلے۔ اسلام کو اس ماڈرن لیبرل فریم ورک کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔